تو اس پر یہ آیات ہیں جو قرآن کریم کی آیات بتاتی ہیں. یہ آدھا درجن کی آیات میں نے آپ کے سامنے پیش کی. احادیث پر آئی ہے. تو احادیث میں صحیح مسلم کے اندر ایک واقعہ موجود ہے. آپ ذرا مجھے دیکھیں, میں وہ واقعہ آپ کو سمجھائے دیتا ہوں. معراج سے واپس ہوئے اللہ کے رسول, بیت اللہ کے اندر تشریف فرما ہے, اور حضور نے اعلان کیا میں بیت المقدس سے ہو کر آیا ہوں, آسمانوں سے ہو کر آیا ہوں. ابو جہل اینڈ کمپنی منکر بن گئی ہے, اور انہوں نے ایک مفروضہ حضور کے سامنے پیش کیا ہے کہ نبی اس کا جواب نہیں دے پائیں گے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بولیے, بتائیں بیت المقدس کی کھڑکیاں کتنی ہیں, دروازے کتنے ہیں, روشن دان کتنے ہیں. حالانکہ جو بندہ کہیں وزٹ کے لیے جاتا ہے وہ روشن دان اور کھڑکیاں گننے نہیں جاتا. میرا تعلق حضرت استاد جی سے 2005 کے اینڈ اور 2006 کے سٹارٹ سے ہے. آج 12-13 سال ہونے لگے, مجھے آج بھی نہیں پتا مرکز اہل سنت میں بلب کتنے ہیں, اس میں کھڑکیاں کتنی ہیں, اس میں پنکھے کتنے ہیں, ہمیں بھی نہیں پتا. تو آپ مجھے کہیں گے تو مرکز سے ہو کر نہیں آیا, یہ کیسی باتیں ہیں؟ اس طرح کے بے وقوفانہ مشرک کی عقل الٹی ہوتی ہے نا. تو اس نے بھی الٹا مسئلہ پیش کر دیا. ابو جہل اینڈ کمپنی, بتاؤ کھڑکیاں کتنی ہیں, دروازے کتنے ہیں, اس کے روشندان کتنے. اللہ کے رسول کا لفظ صحیح بخاری میں موجود ہے, صحیح مسلم میں موجود ہے. کتاب الایمان باب الاسراء برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے, اور صحیح بخاری میں بنیان الکعبہ کے تحت حدیث و اسراء کی روایت موجود ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں فَقُرِبْتُ قُرْبَةً مَا قُرِبْتُ مِثْلَهُ قَطْ. ان کا سوال آیا نا, جب سے میں پیدا ہوا آج تک میں اتنا پریشان ذہنی طور پر کبھی نہیں ہوا جو اب ہو گیا, کہ یار میں تو ان کے سامنے دعویٰ پیش کر رہا ہوں, میں ہو کر آیا ہوں, اور اب اگر میں کھڑکی نہ بتا پاؤں اس موقع پر, میں ان کو روشندان نہ بتا پاؤں, ان کو دروازوں کی تعداد نہ بتا پاؤں, تو یہ تو جھٹلانا شروع کر دیں گے. اور بے وقوف عوام کے سامنے تو ایک دلیل آ جائے گی, اگرچہ ہوگا ڈھکوسلا لیکن دلیل آ جائے گی. تو حضور فرماتے میں پریشان ہوا, میری پریشانی کو دیکھ کر اللہ کی رحمت جوش میں آئی. فرفعہ اللہ لی انظر الیہ ما یسألون عن شیء الا انبأتهم بہ. اللہ نے بیت المقدس قدرت کاملہ کے تحت اٹھا کر سامنے کر دیا. یہ جس جگہ کا سوال کرتے وہ جگہ سامنے آتی, میں گن لیتا اور ان کو جواب دیتا چلا جاتا. خطیب اتنا بیان کرتا ہے. اب میں وکیل کی وکالت پیش کر رہا ہوں. فَقُرِبْتُ قُرْبَةً مَا قُرِبْتُ مِثْلَهُ قَطْ. میں پریشان ہوا, آج تک نہیں ہوا. یہ پریشان کیوں ہوئے؟ اگر عالم الغیب ہے, حاضر ناظر ہے, تو کہے کھڑو کھڑو, 1 2 3 4 5 دروازے کہہ دینا. پھر بندہ پھر تو دیکھ رہے ہیں ہر جگہ کف دست ہے, پھر پریشان کیوں ہوئے؟ ذرا یہ پریشانی کی تشریح, فوراً پین نکالیں, ذرا یہ پریشانی کی تشریح. حضرت ماشاءاللہ کچھ علوم سے فائدہ ہمیں بھی دے, ذرا کر لینا تشریح. ان کا کام نہیں ہے پریشانی کی تشریح کرنا. یہ کس بنیاد پہ پریشانی کی تشریح کریں گے؟ سید عائشہ کی روایت کتاب المغازی باب فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا, جلد نمبر 2 صفحہ 663, طبع قدیمی کراچی. صحیح بخاری کی روایت ہے. حضرت اماں فرماتی ہے میرا ہار گم ہو گیا, سارے پریشان ہو گئے. حضور علیہ السلام ٹھہر گئے ہیں, ہار کی تلاش کرو, ہار کی تلاش کرو, ہار نہیں مل رہا, ہار نہیں مل رہا, ہار نہیں مل رہا. آخر حضرت ابوبکر صدیق پریشان ہوئے, غصہ کیا اپنی بیٹی کو آ کر, اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے غصہ کیا ہے اور کہا تیری وجہ سے یہ ہو رہا ہے. کہتے فبعثنا البعیر الذی اقتطعت, ہم نے دیکھا کہ جب اونٹ کو آخر میں اٹھایا تو ہار نیچے پڑا ہوا تھا. تو اگر حضور ہر جگہ کف دست کی طرح دیکھ رہے تو فرماتے اونٹ کو اٹھاؤ یار, آئندہ تلو حضرت عائشہ دا ہار پہ چک لو, اٹھا لو. ہوئے حضور علیہ السلام کیوں رکیں, کیوں رکیں؟ ایک رضا خانی نے ڈھکوسلا مارا اور پھنس گیا اسی حدیث کے اندر. کہنے لگا حضور اس لیے رکے تھے کہ تیمم کا حکم آ جائے, تیمم کا حکم کے لیے رکے تھے. میں نے کہا صحابہ کرام نعوذ باللہ جھوٹ بولتے ہیں, تیری بات مولویوں کی سچی ہے, کیوں؟ میں نے کہا صحیح بخاری کی یہی روایت تیمم والی, ذرا اٹھا. حضرت صحابہ فرماتے ہیں فاقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التماسا, حضور ہار کے تلاش کے لیے رکے تھے. اگر تو کہے گا ہو سکتا ہے صحابہ کو پتہ نہ ہو, میں کہوں گا صحابہ پھر عالم الغیب نہیں تھے, تو تھا, پھر ادھر پھنسے گا. اس لیے بات وہ کر جو بات بننے والی ہو, ٹھیک ہے؟ انہیں گل بڑھتی کوئی نہیں, ایسے پھر بات بنتی نہیں, پھر للو بتو ہوتا ہے. پھر بات وہ ہوگی جو بات بننی چاہیے. صحابہ کہتے ہیں التماسا, ہار کی تلاش کے لیے حضور رکے. یہ صحیح بخاری ہے جس کتاب کو پڑھ کے 8ویں سال تم سر پہ پگڑی باندھ لیتے ہو. یہ اور باندھتے ہو کہ رنگ وہ ہوتا ہے جس کی آنکھ خراب ہو تو وہ رنگ آنکھ پہ رکھ دیا جاتا ہے, رنگ کوئی اور ہوتا ہے, لیکن باندھ تو لیتے ہو اسی کو پڑھ کے نا. تو جب آپ باندھ لیتے ہیں تو پھر میں آپ سے پوچھوں گا صحیح بخاری میں تو حضور تلاش کے لیے نہیں, تلاش کے لیے رکے تھے.
یہ اور بات ہے، رکے تلاش کے لیے تھے، عائشہ کی عظمت کی وضاحت کے لیے اللہ نے تیمم کو حکم اتار دیا تھا، یہ اور بات ہے۔ تو لیکن ادھر بھی کف دست کی طرح دیکھنے والی بات بنتی نہیں ہے۔ صحیح بخاری کتاب الاطعمہ جلد نمبر 1 باب ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابہ یأکلون، صفحہ نمبر 8 جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 814 815 طبع قدیمی کراچی۔ حضرت ابی حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں، اپنے استاد حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ صحابی سے پوچھتے ہیں حل اکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النقیہ، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چھلنی سے، جسے ہم سرائکی جاتے ہیں پرون، چھلنی سے جس سے آٹا چھنا جاتا ہے، یہ کھایا تھا یا چھان والا آٹا کھایا تھا؟ انہوں نے فرمایا مارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النقیہ۔ اس کی اگلی بات میں مارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منخلا، حضور علیہ السلام نے تو چھلنی دیکھی بھی نہیں تھی، دیکھی بھی نہیں تھی، اس زمانے میں تو سہولیات نہیں تھے، آٹا وہی کھایا جاتا تھا جس میں چھان موجود ہوتا تھا، تو وہ تو سخت روٹی ہوتی تھی۔ یہ کتاب الاطعمہ میں پیغمبر کی روٹی بیان کی جا رہی ہے، اور اس سے عقیدہ نکل آیا کہ حضور نے تو چھلنی دیکھی ہی نہیں تھی، تو کہہ رہے پوری کائنات کو ہر وقت کف دست کی طرح دیکھ رہے ہیں۔ ذرا اس صحابی کی روایت کو جھوٹا نعوذ باللہ ہونا ثابت ہوتا ہے تیری اس بات سے، صحابی کی روایت تو سچی ہے، جھوٹ آپ کی بات کا بن جائے گا، تو یہاں دیکھنے والی بات کہاں آئے گی؟ اس لیے بات نہیں ہو سکتی۔ اور ایک روایت میں آپ کی خدمت میں ولیمے والی پیش کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، ذرا وہ بھی سن لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے نکاح فرمایا، ٹھیک ہے، زینب بنت جحش کا ولیمہ شروع ہے، حضور پاک علیہ السلام نے ولیمہ کھلایا ہے۔ کب؟ صحابہ کہتے فدع الناس لطعام بعد ارتفاع النہار فجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلس معه رجال، حضور بھی بیٹھ گئے، صحابہ بھی بیٹھ گئے، جب نصف النہار ہو گیا، آدھا دن ہو گیا، آدھا دن کے وقت ولیمہ شروع ہوا، پتہ چلا یہ جو ٹائم ہے نا ولیمے کا 11 بجے تھا 2 بجے، یہ بعد ارتفاع النہار سے ثابت ہے، سمجھ آیا؟ تو یہ بعد ارتفاع النہار، یہ دوسرے دن، یہ دن کا ولیمہ جو ہم کہتے ہیں نا شب زفاف کے بعد سنت ہے، ورنہ پہلے تو ویسے ہی ایک دعوت ہے، تو یہ بعد ارتفاع النہار ایسے لفظ نہیں ہے، ارتفاع النہار دن چڑھنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نصف النہار کے بعد جا کر یہ ولیمہ کھلایا۔ تو حضور بیٹھے ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں کچھ نئے صحابہ آئے، وہ بیٹھ گئے ہیں، کھانا کھانے کے بعد گپیں شروع ہیں، حضور آئے ہیں، ابھی اٹھے نہیں اٹھے، پھر چلے گئے، پھر آئے ہیں، اٹھے نہیں اٹھے، پھر چلے گئے، پھر آئے ہیں، یہ لوگ اٹھے نہیں اٹھے، پھر چلے گئے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے آیات اتار دی، فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ فَيَسْتَحْيِي النَّبِيُّ، آپ علیہ السلام کو فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، حضور پاک علیہ السلام کو تکلیف ہو رہی تھی، آپ نے کھانا کھا لیا، اٹھ کے چلے جاؤ، پیغمبر کے کوئی اپنے گھریلو امور ہوں گے، آپ کیوں بیٹھ گئے؟ آئندہ ایسا مت کرنا، جب پیغمبر کھانے کے بولے کھا چکو تو چلے جاؤ، یہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں حضور بار بار آ رہے ہیں دیکھنے کے لیے، بیٹھے ہیں، اچھا بیٹھے، پھر چلے گئے، پھر آ رہے ہیں ابھی بیٹھے ہیں، پھر چلے گئے، آ رہے ہیں ابھی بیٹھے ہیں، پھر چلے گئے، تو حضور تو کف دست کی طرح دیکھ رہے تھے، اندر ہی سے دیکھ لیتے، بار بار آئے کیوں ہیں، بار بار آئے کیوں ہیں؟ تو اندازہ لگائیں یہ کس حد تک جو ہے نا عجیب قسم کا وہ ہے، کیا بات ہے، عقیدہ ہے۔ سنن نبی داؤد کتاب النکاح باب ما یکرہ من ذکر الرجل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 295 طبع HM سعید کمپنی کراچی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میرا قبیلہ دوسی ہے، ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تلاش کیا تو میں نہیں تھا، تو حضور پاک علیہ السلام نے 3 بار میرے لیے فرمایا من احس الفتاء الدوسیہ، من احس الفتاء الدوسیہ، من احس الفتاء الدوسیہ، یہ 3 بار اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا۔ قبیلہ دوس کا جو نوجوان آیا ہے آپ نے ان کو دیکھا ہے کہاں ہے، وہ کہاں ہے؟ 3 بار حضور نے میرے لیے ارشاد فرمایا، پھر جو پتہ چلا تو میں آ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ فخر کے لیے، شکر کے لیے بات پیش کرتے، دیکھو حضور نے 3 بار میرے نام کو ارشاد فرمایا، تو اگر حضور ہر کسی کو دیکھ رہے تھے تو پھر پوچھنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ کف دست والا معاملہ کہا جائے گا، اس کا معنی حضرت ابو ہریرہ کا بھی عقیدہ یہ نہیں تھا۔ اور یاد رکھیں صحابہ کرام کا بھی عقیدہ نہیں ہے کہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، ہر جگہ دیکھ رہے ہیں، وہ کیسے؟ آپ علیہ السلام سورۃ التحریم کا پہلا رکوع لے آؤ، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، یہ اٹھائیں۔ ادھر حضرت اماں حضرت اماں حفصہ کو بات پتہ چلی ہے، انہوں نے اماں عائشہ کو بتا دیا، حالانکہ حکم تھا کہ نہ بتانا، انہوں نے بتا دیا۔ یہ اور بات ہے، آیت اتری ہے پھر ان کا یہ معاف ہو گیا معاملہ، لیکن انہوں نے بتا دیا ہے اور رسول اللہ کو اللہ نے بتا دیا ہے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے کہا، فرمایا حفصہ کیوں بتایا؟
اب حفصہ حیران ہو گئی، نے کہا من انبا کہا، آپ کو کس نے بتایا؟ قال نبانی العلیم الخبیر، مجھے میرے اللہ نے بتایا۔ ذرا اس سوال اور جواب کے اندر ایک نقطہ لے، اگر حضور ہر جگہ کف دست کی طرح ہر کسی کو دیکھ رہے تھے تو عقیدہ تو تھا، تو پھر اماں حفصہ کا بھی تو عقیدہ ہونا چاہیے، حضور مجھے دیکھ رہے ہیں، پھر اماں عائشہ کو کیوں بتایا ہے؟ پھر تو نہ بتاتی نا، مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے تو حضور دیکھ رہے ہیں۔ نہ دیکھنے والا عقیدہ تھا تو تبھی بتایا، اگر دیکھنے والا عقیدہ ہو تو پھر تو یہ تو زیادتی بن جائے گی، پھر تو خطا بنتی بھی نہیں ہے، پھر تو نافرمانی صراحت بن جائے گی، پھر آپ فتوے کا کیا بات کرو گے؟ تو اسی وجہ سے نہ دیکھنے والا مسئلہ تھا کہ ہر جگہ نہیں دیکھ رہے، ہر جگہ دیکھ رہے ہوتے تو من انبا کا حاضہ تو نہ پوچھتے نا، آپ کو کس نے بتایا؟ وہ تو کہتی آپ دیکھ رہے تھے، آپ کو پتہ ہے۔ تو صحابہ کرام کی بھی یہی عقیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غار ثور پہ کیا کہا تھا جب کافر پہنچے اور اس کے قدم دیکھنے لگ گئے؟ حضرت ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرنے لگے، لو ان احدہم نظر الی قدمیہ ابصر نحتاتک، یہ یوں کر کے اپنی جسم کی طرف، اپنے قدم کی طرف انہوں یوں نظر کیا اور غار میں ان مشرکین نے میں دیکھ لیا تو غار ثور میں آپ اور میں بیٹھے ان کو نظر آ جائیں گے۔ ہر جگہ دیکھ رہے والی بات کہاں تھی؟ ہر جگہ اگر حضور موجود تھے اور دیکھ رہے تھے تو پھر اس غار میں کیسے آئے تھے؟ اذ ہما فی الغار، اللہ فرماتے جس وقت غار میں تھے، اگر ہر وقت غار میں ہوتے تو یہ لفظ اذ تو نہ آتا نا، جس وقت تھے، اس کا معنی ہر وقت تو نہیں تھے۔ تو صحابہ کرام کا بھی عقیدہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہر جگہ نہیں ہے۔ مشکات شریف جلد نمبر 2 کے اندر صفحہ نمبر 224 کے اندر حضرت جابر کی روایت ہے، حضرت جابر سے کسی نے پوچھا رسول اللہ مدینہ منورہ کتنا عرصہ رہے، پھر کب حج کیا؟ انہوں نے کہا مکث بالمدینہ 9 سنین لم یحج فیہ ثم اذن فی الناس بالحج فی العاشرہ، حضور پاک علیہ السلام 10 سال مدینہ رہے، 9 سال تک حج کا سفر نہیں کیا، 10ویں سال حج کیا، 9 سال تک حج کا سفر نہیں کیا۔ حج کے لیے مکہ، رہنے کے لیے مدینہ ہے، اگر ہر جگہ تھے تو پھر سفر کیوں نہیں کیا؟ وہاں بھی تھے اور یہاں بھی تھے نا۔ یہ مکث بالمدینہ 9 سنین، حضرت جابر کا لفظ کہاں جائے گا کہ مدینہ 9 سال رہے ہیں؟ پھر تو ہر سال حضور پاک علیہ السلام کی سال کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، پھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ تھے۔ اور ایک بات میں انہی کے گلے کی فٹ کر دوں، فضائل دعا، یہ احمد رضا کے والد محترم کی کتاب ہے، نقی علی خان صاحب کی، اس میں انہوں نے حضرت ربیعہ بن وقاص رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ذکر کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 موقع پر دعا رد نہیں ہوتی۔ ایک رجل فی فلاتن، وہ آدمی جو جنگل کے اندر موجود ہو اور دعا اللہ وحدہ، اور اکیلا ٹھہر کر اللہ کو پکارے اور اللہ کے سوا اسے کوئی نہ دیکھے اور وہ نماز پڑھے اس ٹائم پر، اس وقت اس کی دعا رد نہیں کی جاتی کہ وہ خالص اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے۔ کسی ایسی جگہ، جنگل کی قید اتفاقی ہے، ٹھیک ہے، کمرہ اکیلا ہو پھر بھی ہو سکتا ہے جہاں کسی کو نہ پتا ہو، تو اکیلی جگہ جہاں اللہ کے علاوہ اسے اور کوئی نہ دیکھ رہا ہو، یہ احمد رضا کا ابو جی کہہ رہا ہے، وہ اکیلا ہو جا، اللہ کے علاوہ کوئی نہ دیکھ رہا ہو، آپ کہتے ہو کف دست کی طرح دیکھتے ہیں، ابو جی کی اصلاح کیجیے ذرا، پھر اس پر کوئی فتویٰ ڈالیے، اس پر آپ کیا فتویٰ دیں گے؟ آپ تو کہتے ہیں کف دست کی طرح حضور ہر کسی کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ فضائل دعا، اس کا صفحہ نمبر 225 جو ہے، اللہ کے علاوہ اسے کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو دعا قبول ہوتی ہے، تو اس کا معنی یہ پھر نعوذ باللہ اس حدیث پہ عمل نہیں ہو سکتا، پھر حضور تو ہر وقت ساتھ دیکھ رہے ہیں، تو پھر ایسا آدمی کوئی نہیں ہے جو یہ فضیلت پا سکے کہ اکیلا بھی ٹھہرے اور دعا مانگے اور اللہ اسے اللہ کے علاوہ تو کوئی اور دیکھ رہا ہے، پھر تو دعائیں قبول ہونے والی، یہ شک ہی ختم ہو گئی۔ اور اگر یہ عقیدہ مانے تو حدیث کی شکیں جیسے قرآن کی شکیں نعوذ باللہ منسوخ ہوتی تمہارے عقیدے سے نظر آ رہی ہیں، تو پھر ادھر مسئلہ بھی یہی ہو جائے گا۔